السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے شہباز شریف صاحب منظر عام سے غائب تھے۔ کئی ایسے جلسے تھے، کئی ایسی ریلیز تھیں جہاں پر سٹیج کے اوپر مریم نواز نے، شہباز شریف نے اور نواز شریف نے ایک ساتھ بیٹھنا تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ قیاس آرائیاں چلنا شروع ہو گئیں کہ بھائی دونوں بھائیوں کے بیچ سب کچھ اچھا نہیں چل رہا۔ شہباز شریف نے کسی ریلی کی قیادت نہیں کی اور اب یہ ثابت ہوا ہے کہ بھائی یہ ان کا بڑا اچھا فیصلہ تھا۔ احمد پور شرقیہ میں شہباز شریف صاحب گئے اور وہاں پر جو عوامی نفرت کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور اس سے ایک چیز تو طے ہو چکی ہے کہ بھائی کے پی کے بعد پنجاب بھی صرف اور صرف عمران خان کا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے جو شہباز شبیر جب دکھانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں وہ غائب کیوں ہوئے، اور اس جلسے میں شیڈول جلسے میں انہوں نے کیوں شرکت نہیں کی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اور اسپیشلی ہم نے ایک واٹس ایپ چینل بنایا ہے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ کچھ ہمارے دوست کوسچنز کرتے ہیں اور اس میں ہمیں پروف کے طور پر ویڈیو یا پھر جو ہے اسکرین شاٹ وہ ان کو دینا پڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب کے اور فیس بک کے جو کامنٹس ہیں اس میں آپ پکچر یا ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکتے، تو اس خاص مقصد کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے واٹس ایپ کا۔ آپ اس کو جوائن کریں۔ جو بھی آپ کا کوسچن ہوگا، آپ نے اپنا کوسچن جو ہے وہ یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں دینا ہے، میں اس کا جواب آپ کو واٹس ایپ گروپ میں دوں گا، اور آپ کا نام اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور وہاں پر مزید جو ہیں وہ ڈسکشنز بھی ہم کریں گے، چونکہ کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی سم ٹائمز مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک خبر میں دیتا ہوں، آپ اس کو اس طرح سے پک نہیں کر پاتے، اور آپ کے کچھ کوسچنز ہوتے ہیں، ان کے جو جواب ہیں وہ اس واٹس ایپ چینل میں آپ کو دیے جائیں گے۔ چلیں ٹاپک کے اوپر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ 40 یا تقریباً جو ہیں وہ 60 جلسے پاکستان مسلم لیگ نون نے کرنے تھے۔ اس میں کچھ الگ الگ جو جلسے تھے، کچھ جو ہیں وہ اکٹھے تھے، لیکن ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ہم ایک سٹیج کے اوپر نہیں دیکھ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی شہباز گروپ جو ہے وہ اس کے اپنے نظریات ہیں، اپنی آئیڈیالوجی ہے، نواز شریف جو ہیں ان کے اپنے نظریات، اپنی آئیڈیالوجی ہے۔ اب مریم نواز کو لیڈنگ رول دیا گیا ہے اس الیکشن مہم میں۔ حافظ آباد میں بھی مریم نواز نے نواز شریف کے بعد تقریر کی، اب مانسیرا میں بھی نواز شریف کے بعد مریم نواز کی تقریر تھی، مطلب پریکٹیکلی مریم نواز از لیڈر۔ اب شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، وہاں پہ چلو ایک باپ بیٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے، لیکن اگر ایک جلسے کے سٹیج کے اوپر یہ چاروں لوگ بیٹھے ہوں، حمزہ بھی بیٹھا ہو، وہاں پہ شہباز شریف بیٹھا ہو، نواز شریف بیٹھا ہو، مریم بیٹھی ہوں، اور پھر مریم نواز سب سے اینڈ پہ اوپر تقریر کریں، تو یہ بڑا پھر یعنی یہاں سے ایک کلیئرٹی آ جائے گی کہ بھائی اب مریم نواز سی جو لیڈر ہیں نون لیگ کی۔ اب ہم نے دیکھا جب نواز شریف جہاں پہ نہیں تھی، جس جلسے میں، جس ریلی میں یہ اکٹھے ہوتے تھے، تو وہاں پر شہباز شریف سب سے آخر پہ تقریر کرتے تھے، وہ صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے۔ تو یہ کلیئرٹی کو اب شہباز شریف جو ہے وہ آنا نہیں دے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھئی اب ان کی جو پرابلمز ہیں وہ مزید آگے بڑھ رہی ہیں، اور حمزہ شہباز نے تو ابھی تک اپنے حلقے میں بھی الیکشن جو کمپین ہے وہ سٹارٹ نہیں کی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ مریم نواز کو لیڈر ماننے سے انکاری ہیں، اور کسی محفل میں جب نواز شریف نے یہ کہا کہ بھئی مریم نواز جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کر سکتی ہیں، تو وہاں پر حمزہ شہباز جو ہے اس نے ایک الگ لائن لی، ایک الگ سٹانس لیا، اور مریم نواز کو بیسیکلی انہوں نے
لیڈر ماننے سے انکار کیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف جو احمد پور شرقیہ میں ہوا۔ اچھا، یہ جو ریلی تھی، مری میں بھی ایک ریلی تھی، ایک ریلی ادھر تھی، اور انہوں نے پتہ نہیں اب کیا اختلافات ہیں ان کے آپس میں، تو یہ احمد پور شرقیہ میں جو ہے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکثر جو تقاریر ہیں اس میں اپنے ہوش کھو دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی بنگڑے والی وہ ڈانگ مارو تو پتہ نہیں وہ کبھی شاعری، کبھی گانے، کبھی وہ اب پہلے یہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ایک لالی پاپ دیتے تھے صوبہ بنائیں گے۔ احمد پور شرقیہ میں انہوں نے نیا جو ہے وہ ایک کٹا کھول دیا اور بولا کہ بھائی میں جو ہے وہ اقتدار میں آ کر احمد پور شرقیہ کو جو ہے وہ ضلع بنانے کا بیسیکلی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس کے اوپر وہاں کے لوگ تپ گئے کہ بھائی تسی تے پہلے کوئی 6 دفعہ احمد پور شرقیہ نو ضلع بنان دی وعدہ کر چکے ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جوش خطابت میں آ کر کبھی زرداری کا پیٹ پھاڑ دیتے تھے، کبھی سڑکوں پہ اس کو گھسیٹ دیتے تھے، پھر وہ وہی بات پیر پگاڑا صاحب کی کہ جب پاور میں ہوتے ہیں گلا پکڑ لیتے ہیں، جب کمزور ہوتے ہیں پاؤں پکڑ لیتے ہیں، گھٹنے پکڑ لیتے ہیں۔ تو معاملہ جو ہے وہ بالکل یہی ہے۔ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بھی وہاں پر انہوں نے اعلان کیا، اور جناب 8 منٹ کی جو تقریر ہے وہ کر کے باغ نکلے، اور یہ ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا الیکشن مہم کا، یہ پہلا جلسہ تھا جس میں شہباز شریف نے خطاب کیا، اور یہ ایکسپیرینس ان کا اچھا نہیں رہا، اور آج وہ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی میں اچھا ہی کر رہا ہوں جو میں نہیں آ رہا، یعنی کہ وہ ریلیز جو ہیں ان کی قیادت نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اچھا دوسری طرف نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ این 130 جو ہے اس کی طرف نکل گئے، وہاں پر انہوں نے ریلی کی، اور وہاں پہ این 130 بھی بیسیکلی بڑھ گیا ہے۔ اس کے اوپر میں الگ سے ایک پوری ویڈیو بناؤں گا کہ پی ٹی آئی ٹائیگرز نے ان کا رستہ کیسے روکا، اور اب یہ کیسے کنفرم ہو چکا ہے کہ این 130 جو ہے یہ بیسیکلی یاسمین راشد جو ہیں وہ الیکشن یہاں سے جیت چکی ہیں۔ شہباز شریف کے جلسے سے پہلے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو سلوگن ہیں وہ ریزڈ ہوتے رہے، وہاں پر لوگوں نے نعرے لگائے، عمران خان کا نعرہ، قیدی نمبر 804 کا نعرہ، اور آج کل ملکو کے جو گانے جو ہیں وہ بہت فیمس ہو رکھے ہیں، وہ ہر زبان زد عام ہیں، لوگ ان کو گنگناتے ہیں، اور یہاں سے جو ایک انوائرمنٹ ہے اور بڑا زبردست جو ہے وہ انوائرمنٹ، اس حوالے سے آپ کہیں گے کہ بھائی ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن کارکن آپ خود لیڈر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور خود وہ سڑکوں کے اوپر نکل آتے ہیں اور نعرے بازی بھی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد پی ٹی آئی کے لیے ریلی نکالنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جو ریلیز ہیں اس کے مقابلے میں وہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ایک ایسی بڑی سیاسی جماعت جس کو کھڈے لائن لگانے کی، سائیڈ لائن یا مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اپنا وجود رکھتی ہے، اور وہ وجود جو ہے وہ ہمیں سڑکوں کے اوپر نظر آتا ہے، ریلیز میں نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا اوکاڑا کے جلسے میں ایک بندے نے نون لیگ کا پرچم جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا، پھر اس کے اوپر بعد میں وہ ہو گیا، پرچہ ہو گیا۔ مریم اورنگزیب کو جس بندے نے گالیاں دی تھیں اور ان کے خلاف باتیں کی تھی، اس کے اوپر بھی پھر پرچہ کیا گیا۔ تو لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے۔ میں نے کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، وہ نواز شریف کا ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے سامنے لوگوں کا پروٹیسٹ ہو، یا پھر ایئرپورٹس کے اوپر احتجاج ہو، یا پھر مولانا فضل الرحمان افغانستان سے اسلام آباد ایئرپورٹ آئیں، تو لوگ جو ہیں باقی بے شمار واقعات ہوئے، احسن اقبال کے ساتھ ہوا، دیگر کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور عوام کا جو بیسیکلی غصہ ہے وہ ان کو موقع ملتا ہے ان کی ریلیز کے اوپر کہ وہ غصہ نکالیں، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کبھی سیکیورٹی ان کو ان جلسوں تک نہیں جانے دیتی جہاں پر یہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز وہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب پہنچ جائیں تو وہ پھر ان کو ہزیمت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور جا کر کامنٹ باکس میں لکھیے گا، اور ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو ضرور جو ہے وہ جوائن کریں۔ اللہ حافظ۔